عید اسپیشل ٹرانسمیشن گھر گھر عید کے پروگرام لیے قائم احتشام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام خاص طور پر عید کے حوالے سے ہے، اور عید کا دن ہو، بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہوں، خوابوں کی عید ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ سٹی 41 اپنے پلیٹ فارم سے اپنے خاص مہمانوں کی ملاقات اپنے ناظرین سے کروانا جو ہے وہ بھول جائے۔ اپنی ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، اسی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہم نے آج کے اس پروگرام میں بڑی ایک خاص شخصیت کو جو ہے وہ بلایا ہے، جن کا میں تعارف کروانا چاہوں گا۔ چیئرمین رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد ہیں ڈاکٹر مدثر احمد صاحب۔ ان سے آج کے اس پروگرام میں بہت سارے سوالات کریں گے، بہت ساری باتیں جانیں گے۔ عید کیسے مناتے ہیں، عید کے اس تہوار پر کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فیملی کے ساتھ آج یہ دن عید کا کیسے گزر رہا ہے۔ مدثر صاحب، ڈاکٹر مدثر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کی طرف پڑھیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ ایسے تہوار جو ہے وہ ایک امت مسلمہ کا حسن ہے کہ سارے جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں اس حوالے سے، وہیں کہیں میں یہ چیز بھی جاننے میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہوں کہ عید کا آج کا تہوار ہے، یا آج کے اس ٹائم میں 2026 میں جو عید منائی جا رہی ہے، اس کو اگر آج سے ہم 10 سال پیچھے جا کے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ کیسی عید تھی؟ کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جو تب ہو رہی تھیں اور آج نہیں ہو رہی، اور کیا ایسی چیزیں تھیں جو آج ہو رہی ہیں اور تب کے ٹائم میں نہیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سابقہ عید اور موجودہ عید، اگر میں اپنے حساب سے یا اپنے خاندان یا اپنے عمر اور اپنی زندگی کے حساب سے دیکھوں تو ہماری وہ عیدیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہوتی تھی، اور جو ماں باپ کے ساتھ عید ہوتی ہے وہ ہر زمانے میں ہی اپنے والدین کے ساتھ گزارنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا، یہی وہ روایت ہے ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد خالی ہو جاتا ہے دونوں تہواروں کے موقع پر۔ لاہور میں آدھی دنیا اپنے گھروں کو ٹرینوں کی چھت پر بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اچھا، ہماری فیملی کا بھی یہ ہے کہ ہم تقریباً 1985 میں فیصل آباد میں آئے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 1985 سے لے کر 2025 تھا، اب 2026 ہے، کہ ہم نے کوئی عید گاؤں میں شہر میں منائی ہو فیصل آباد۔ تو ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے عید کرنے کے لیے لوگ یورپ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، سعودیہ سے، عرب کنٹری سے وہ عید منانے اپنے ملک میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنا عید منانے کے لیے گاؤں میں جاتے ہیں، اور دونوں تہواروں کے الگ الگ حسن ہیں۔ خصوصاً عید الاضحیٰ کو نماز ادا کرنے کے بعد، بلکہ نماز کے دوران بھی سب کو یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ یار کسی کے صاحب سے بات ہو گئی ہے کہ نہیں۔ تو یہ عید الاضحیٰ ہے جس میں قربانی، اصل تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں 90 سال کی عمر میں اولاد دی، اور اپنے نبی کی محبت کو جانچنے کے لیے کہا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ اور حضرت ابراہیم نے پہلے 10 اونٹ، 20 اونٹ، 30 اونٹ جو ذبح کرتے رہے، لیکن وہ کہا نہیں پیاری چیز، پھر سوچا، اور حضرت ابراہیم کی اللہ سے محبت یہ دنیا سے انوکھی ہی ہے۔ سب سے زیادہ جن کی محبت کا تذکرہ آتا ہے نا، وہ حضرت ابراہیم، اور انہیں کو آزمایا جا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ نہیں، یہ تو بات بیٹے ہی کی ہو رہی ہے، پھر بیٹے کو لے کر آپ نے ان کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی محبت کا یہ امتحان لیا تھا، اور وہ اس میں پاس ہوئے تو پھر ان کو درجہ کیا ملا؟ ان کو امام الانبیاء اور جد الانبیاء بنا دیا گیا۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کریں، عید کا موقع ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دین کی ایک پروفیسر سے بات ہو رہی ہے تو اس کا کچھ پس منظر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ان کو وہ درجہ ملا کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی متحدہ اور متفقہ رہنما ہے پوری انسانیت کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک چیز بالکل آپ بھی اس میں جو ہے بہتر ایڈیشن جو ہے وہ مزید بات کا کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز خاص طور پر جو ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ میں نے پرسنلی جہاں پر یہ دیکھا ہے کہ ان دنوں میں قدرے مجھے موبائل فون کا استعمال ڈاکٹر صاحب کم نظر آیا ہے، کیونکہ بچے جو ہے وہ جانوروں میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، دلچسپی بھی لے رہے ہوتے ہیں، انہیں کھلانا پلانا، ان کی کیئر کرنا، تو جہاں پر باقی ایکٹیویٹیز ڈل ہو چکے ہیں یہاں پر ہمیں قدرے کچھ بہتری نظر۔ یہ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، عید کے ان تہواروں پہ جو ماضی کی آپ نے بات کی،
تو عام طور پہ عید پہ دیہاتوں میں خصوصاً جہاں ہم عید مناتے تھے تو ابھی بھی ہم آدھی عید وہاں کرتے ہیں، آدھی پھر یہاں آ جاتے ہیں نماز عید پڑھ کے. تو بس بھائی اور فیملی ساری چونکہ گاؤں میں رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کھانا کھا لیں جی، کھانا کھا کے پھر ہمیں فیصل آباد آنا ہوتا ہے. لیکن اس موقع پہ خصوصاً دیہاتوں میں جو میرا بچپن گزرا ہے تو اس میں ہر تہوار پہ کوئی نہ کوئی کبڈی کا میچ رکھ لیتے تھے بچے، فٹ بال کا رکھ لیتے تھے، والی بال کا رکھ لیتے تھے، اور کچھ منچلے تو اپنا وہ کتوں کی لڑائیاں اور ریس اور یہاں تک کہ وہ کتے کے اور ریچھ کی لڑائی پہ سب سے زیادہ رش ہوتا تھا. اور یہ چونکہ 2 3 4 چھٹیاں ہوتی ہیں، عام طور پہ لوگ فارغ بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی مصروفیات ان تہواروں پہ رکھی جاتی ہیں. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بھی یہ چیزیں بتا رہے تھے کہ کافی حد تک ہمیں اس حوالے سے بہتری نظر آتی ہے کہ ہماری جو جینزی جنریشن ہے فائنلی بہت ساری ایسی چیزیں جو اس حوالے سے ریپلیس ہوئی ہیں، لیکن اس ایکسائٹمنٹ کو، اس جو آپ کہہ لیں کہ عید کی ایکسائٹمنٹ ہے، اس کو ہو گیا، اس دلچسپی کو اور انٹرسٹ کو جو ہے وہ ابھی تک موبائل فون جو ہے وہ اتنا متاثر نہیں کر سکا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بچے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، نوجوان بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے شوق سے منڈیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، جانور لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں ظاہر سی بات ہے پھر ان سب چیزوں کا حسن بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے میں نے بریک بھی لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے میسج بھی مجھے کوئی ضرور دیں جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں، آڈینس ہیں. ایک بڑا کامن ایشو ہے، اس پر بھی تھوڑا سا میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ جیسے ہی آج عید ہوئی، لوگوں نے جو ہے وہ کچھ نے جانور ذبح کیے، اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا بہت کو تقسیم کیا، اور اس میں سے میجورٹی جو حصہ ہے وہ فریزر میں سٹور کر لیا جو اگلے کوئی 10-15 دن کے لیے ہے. تو یہ چیز آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بڑی معیوب ہے، جہاں پر ایک ایسے شخص جو ڈیزرونگ ہے اس کو جو ہے وہ اپنی اس خوشی میں، اس قربانی میں شامل کرنا چاہیے، ہم اس کو محروم کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے کلچر کا ایک ایسا حصہ بنتا جا رہا ہے جس کی آپ کہہ لیں کہ مذمت کی جائے تو بھی ڈر لگتا ہے کہ آخر ہم نے بھی اسی گھر میں رہنا ہے. تو اس کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر بھی اگر کوئی ہمارا اوس پڑوس میں رہنے والا مزدور، ملازم جو قربانی نہیں کر رہا ہے، اس کے گھر گوشت نہیں اگر پہنچتا. تو ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے، جب جہاد کشمیر اپنے عروج پہ تھا تو میرے ایک دوست نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قربانی جو ہے وہ کب ہو رہی ہے، کیسی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یار میں نے تو ادھر قربانی بھیج دی ہے جہاں لوگ مظلوم ہیں، تو اس دفعہ بھی میں نے کشمیر میں قربانی بھجوائی ہے. تو وہ مجھے پھر وہ چپ کر گئے، اور عید والے دن وہ اپنے گھر سے 4-5 کلو گوشت لے کے تو میرے گھر پہنچ گئے. میں نے کہا حضرت آپ بزرگ ہیں، میرے سے بڑے ہیں، آپ مجھے حکم کرتے میں آپ کے گھر آ جاتا. کہتا مجھے پتا تھا کہ آپ نے گوشت لینے نہیں آنا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس دفعہ آپ نے قربانی نہیں کی، آپ نے ادھر بھیجی ہے. تو یہ وہ جذبہ ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاموشی کے ساتھ اگر بجائے اس کے کہ ہم اچھا اس میں اور بھی مسئلہ ہے، یہ ہم بانٹتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، یہ بڑا پازیٹیو ہے کہ پاکستان میں ویسے اس کی اجازت ہے کہ آپ پوری قربانی کریں اور خود ہی کھا لیں، اس کی اجازت ہے. لیکن پاکستان میں یہ جو کلچر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ 1/3 لازمی تقسیم کریں، 1/3 خود کھائیں، 1/3 رشتہ داروں کو دیں، اور 1/3 غریبوں میں تقسیم کریں. لیکن یہ جو کلچر بن گیا نا کہ کچھ پروفیشنل ہر گھر کے باہر 10-15-20 قربانی کے جمع ہو جاتے ہیں. میں بھی یہ بھی چیز کرنا چاہ رہا تھا. ابھی میں نے بہت ساری جگہوں پر، چونکہ میں ابھی نام تو نہیں لوں گا، لیکن میں نے خود یہ چیزیں جا کے بادر کی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے تگڑی شخصیات ہیں پیسے کے اعتبار سے، تو 8-8 10-10 15-15 جانور انہوں نے لا کے گھر کے باہر کھڑے کر دیے ہیں اور پورا ایک وہ میلے کا سامان بنا دیا ہے. تو یہ چیز بھی آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ نمائش میں پھر آتی ہے؟ یہ تو قائم صاحب یہ تو ویسے ایک ریاکاری ہے نا، یہ تو اپنی عبادت کو بھی ضائع کرنے والی بات ہے. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قربانی کو ایک سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اس سے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیں. آخر ہر فرد کو اپنا محلہ، اپنے رشتہ دار، دوست. 2 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ رفاع یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ہاں کو 150-200 امپلائی ہے جو چھوٹے گریڈ میں ہے. تو یہ صفی الرحمان مجھے کہنے لگا کہ ابو پتہ نہیں ان کے ساتھ، یہ تو چونکہ سارا مہینہ ادھر ہی وقت اپنا گزارتے ہیں، تو عید کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا، ان کو کوئی محلے میں گوشت ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے گوشت ان کو گھر میں عید والے دن پکنا چاہیے.
تو جب سے ہم 2 بیل لیتے ہیں اور صرف ان کے لیے کٹاتے ہیں اور انہیں کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی صرف ان کے لیے ہے تاکہ ان کے گھر گوشت پکے۔ اس بات ایک میسج ہے، ایک بڑی واضح اس چیز سے ہوتی ہے کہ ان خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور شامل کریں جو ڈیزرونگ ہیں، اور خدا را اس چیز سے بچیں جس کی ابھی جو ہے وہ تصدیق باقاعدہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے کہ یہ ریاکاری میں ایک چیز آتی ہے۔ اگر عید سے پہلے، چونکہ ابھی تو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے جانور جو ہے وہ قربان ہو بھی چکے ہوں گے، بہت سارے جو ہے وہ آنے والے 1-2 دن میں ہونے ہیں، تو انہوں نے ایک چیز جو کہی ہے کہ اس ریاکاری سے بچا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ جو ایک عبادت کے طور پر اس رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے ایک چیز کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ریاکاری میں شامل ہے۔ بہرحال آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ عید ٹرانسمیشن کی جو اسپیشل خوشیاں ہیں، جو اسپیشل باتیں ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے مختصر سی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی اس ٹرانسمیشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے ساتھ موجود ایک بڑی خاص شخصیت سے آپ کی ملاقات بھی کروا رہے ہیں، ان کی جو بات چیت ہے وہ بھی آپ تک ہم کنوے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی فیملی کی طرف بڑھیں، ان کے جو بیٹے ہوں ان سے ہم بات کریں، ان کے جو دوست احباب آئے ہوئے ہوں ان سے بات کریں، اور یہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں کہ ڈاکٹر مدثر احمد صاحب کو کیسا پایا ایز اے فادر، ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے۔ تو میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ صفی الرحمان صاحب موجود ہیں، یہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے رفا یونیورسٹی کے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبداللہ مدثر ہیں، یہ جو ہے وہ اما انٹرنیشنل کالجز میں جو ہے وہ اپنی خدمات اس وقت جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں صفی الرحمان صاحب آپ سے سب سے پہلے جو ہے وہ میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ہم نے ابھی آغاز میں بھی ایک چیز کہی، جیسے ہی باقاعدہ جو ہے وہ پروگرام کا آغاز ہوا تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آج کے اس خاص عید کے تہوار کے موقع پر جو ہے وہ جاننا، ان پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو کیسے خاص طور پر آج کا آپ کا عید کا یہ جو دن ہے، عید کا یہ جو تہوار ہے وہ گزر رہا ہے؟ سٹی 41 کا شکریہ کہ ہماری عید کی خوشیوں کے اندر آپ لوگ ساتھ شریک ہوئے۔ تو عید کا دن جیسا کہ آپ کو فادر نے بتایا ہے کہ ہم لوگ عید کی نماز جو ہے وہ گاؤں میں پڑھتے ہیں اپنا بھلوال میں، اور وہاں پہ ہمارے کزنز اور تایا ابو چاچو وغیرہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور کزنز کے ساتھ ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد قربانی وغیرہ اور وہاں پہ عید کرتے ہیں۔ اور باقی عید جو ہے وہ جس طرح آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے، عید تو اصل میں بچوں کی ہوتی ہے، تو اور بچے جو ہیں ان کو قربانی کا جس طرح سے شوق ہوتا ہے، وہ 10-15 دن عید آنے سے پہلے سے وہ جو ہے وہ شور شرابہ شروع کرتے ہیں کہ جی قربانی لے کے آئیں، اور جی ہم نے بھی ساتھ جانا ہے اور قربانی خریدنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ بچوں کے اندر ایک وہ جذبہ ہوتا ہے، اور وہ سنت ابراہیمی کو جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ پھر اس کے بعد پھر عید کا دن ہوتا ہے، اور قربانی، اور پھر مل بیٹھنا، آپس میں گپ شپ کرنی دوست احباب کے ساتھ۔ اب صفی الرحمان بھائی ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب سے ابھی جس طرح میں نے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بچپن ان کا جو ہے وہ بڑا ایک سافٹ ہارٹنس اور اس طرح جو ہے وہ گزرا، ایک بڑا نرم گوشے کے ساتھ انہوں نے جو ہے اپنا بچپن گزارا۔ ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ جب آپ بچپن میں تھے تو کتنی کوئی عیدی ڈاکٹر صاحب سے آپ لیا کرتے تھے، چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، ان موقعوں پر؟ ظاہر ہے کہ جو چھوٹی عید ہے اس کے اوپر تو اس کا تو بنیادی مقصد ہی عیدی اکٹھی کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر تو یہی تھا کہ عید کی نماز جو ہے جیسے ہی پڑھ کے آتے تھے تو سب سے پہلے تمام رشتہ داروں سے جو چچا حضرات ہوتے تھے یا جو ہے والد اور والدہ، ان سے سب سے پہلے عید کلیکٹ کرنی، اور پھر شام کو سارے بچوں نے اکٹھے ہو کے اس چیز کا دیکھنا کہ جی کس کے پاس زیادہ عیدی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور پھر ان چیزوں سے ٹوائز لینا اور کھانے پینے کی چیزیں لینا، تو یہ ایک چھوٹی عید کی ایک جو ہے نا یہ بڑی خوشی ہوتی تھی۔ مزیدار چیز ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ سارا وہ ایک حسن ہے جو آج کا یہ تہوار ہوتا ہے، جو ایسے لمحات ہوتے ہیں، یہ سارا وہ حسن ہوتا ہے، ساری ایک تیاری ہوتی ہے۔ جس طرح آغاز میں نے آپ کو ایک چیز کہی ہے کہ اس موقع پر خاص طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح بچے ہوتے ہیں ان میں ایکسائٹمنٹ کا الگ لیول ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں ان میں ایکسائٹمنٹ کا الگ لیول ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مدثر احمد صاحب کی بات تو آپ نے یہ سنی لی ہوگی اس سے پہلے بریکس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو خود ابھی تک جو ہے وہ جانور اپنا جو عید کے آتے ہیں انہیں خود جو ہے ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ اس رب دو جہاں کے جیسے احکامات ہیں اس پر جو ہے وہ عمل پیرا کرنے کی یہ ایک صورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی بڑھیں گے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں جو ہے وہ بات چیت کروں گا اور یہ ساری چیزیں ای ٹرانسمیشن کے حوالے سے ان سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ مختصر سے ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔
عید اسپیشل ٹرانسمیشن گھر گھر عید میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے آج کے عید کے موقع پر جو خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت کرنے کا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کے موقع پر ہمیں کبھی بھی نہیں بولنی چاہیے, اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بھی ان چیزوں کی ضرور اب اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے. وہ خاص طور پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوں, جو مستحقین ہوں, ان میں جو ہے یہ گوشت ضرور پہنچائیں, ان کو بھی اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں, اور جو احکامات ہیں ایز اٹ از ان پر جو ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ جو ہے وہ عمل کیا جائے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ مدثر صاحب موجود ہیں. میں ان سے جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کروں گا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں ان سے جانوں گا. السلام علیکم عبداللہ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ عید کی خوشیاں سب سے پہلے تو ڈھیروں ڈھیر مبارک ہوں آپ کو. بتائیے گا عبداللہ بھائی کیسے عید کا آج کا دن گزر رہا ہے؟ کیا کیا ابھی تک اپنے فرائض آپ عید کے ریلیٹڈ جو آپ کی ذمہ داریاں لگی تھیں وہ سر انجام دے چکے ہیں؟ اچھا, جیسا کہ ابھی انٹرویو میں بڑے بھائی نے بھی بتایا یا والد صاحب نے بھی کہ ان کا بچپن بڑا سنجیدہ سا گزرا ہے, میرا بالکل ایسا نہیں گزرا. اور میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا بہن بھائیوں میں تو ان سب کا لاڈلا بھی تھا, اور وہ شاید ساری شرارتیں جو ان کے حصے میں نہیں آئیں وہ ساری میرے حصے میں آئیں. اور چونکہ ان کا لاڈلا بھائی بھی تھا, اور خیر زندگی میں نے جب بھی کبھی کوئی کام کرنا چاہا ہے تو مجھے بڑے بہن بھائیوں کی سپورٹ رہی, تو شرارتوں میں بھی ہمیشہ رہی. اور صفی بھائی چونکہ ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو ہم چونکہ ہم عمر بھی ہیں, تقریباً سال ایک کا 1.5 سال کا فرق ہے, تو ہماری زیادہ آپس میں پارٹنرشپ رہتی تھی کوئی بھی الٹا کام کرنے میں یا شرارت کرنے میں. لیکن یہ ہمیشہ مجھے اس پہ بیک سپورٹ ہی دیتے رہتے, تو کام آگے فرنٹ پہ میں ہی ہوتا تھا. تو ابھی آپ نے جو خاص طور پہ عید کا واقعہ کہا تو اس میں چند عید قبل کا یہ واقعہ یعنی چند سال قبل کا ہے کہ ایک دفعہ ہم بیل ذبح کرنے کو تھے. تو ظاہر ہے کہ بکرا ذبح کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا اور وہ ہو بھی جاتا ہے آسانی سے, لیکن بیل بہرحال ایک سرگرمی ہوتی ہے جس میں 8-10 تو کسائی یا ان کے سارے سپورٹر بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ ہم بیل ایک ذبح کرنے کو تھے کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا, اور پھر ایسا ہاتھ سے نکلا کہ پھر وہ نکل ہی گیا. اور خیر اس نے سارے گھر کی سیر الگ کی, وہ پورے جو ایک وہ جو ہمارا وہ ڈیرا سا ہے محلہ وہ الگ کی, چھت پہ بھی وہ خیر سے گیا, چھت تک بھی سیڑھیاں بھی چڑھا, چھت گیا, سیڑھیوں سے واپس بھی وہ آیا. ظاہر ہے وہ سیڑھیوں سے پکڑنا تو اور مشکل کام تھا کہ وہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اوپر ہی نہ آ گرے. تو خیر وہ وہاں سے گیا, خیر وہ نکل گیا ہمارے ہاتھ سے, یہاں تک کہ وہ ہاتھوں میں نہیں آیا. تو پھر ہمیں گاڑیوں پہ بیٹھ کے اس کا پیچھا کرنا پڑا, کچھ بائکس پہ پیچھے گئے تو وہ ہمیں جا کر ملا اپنے مالک کے اپنے جو ڈیرا تھا یا مکان تھا وہ وہاں جا کے ملا. اور ظاہر ہے وہ کئی 2, 4, 8, 10 دیہات دور تھا. اور بلکہ میں یہاں پہ تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب وہ مل گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ اپنے مالک کو مل کے رو رہا تھا, اور وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ذبح ہو جاؤں, اور یہ سارا نا مالک سے دور نہیں تھی, وہ مالک سے دور نہیں ہونا چاہ رہا بالکل. اور وہ جب ہم اس ڈیرے پر پہنچے, ظاہر سارے گاڑیوں پر پیچھے گئے, تو وہ منظر بڑا نا اصل اس وقت عید کی ایک فیل آئی کہ یار یہ عید ہوتی ہے اور یہ اصل قربانی ہوتی ہے. تو پھر اس مالک سے ہم ملے تو پھر اس مالک نے اپنی کہانی سنائی. نتیجہ یہ طے پایا کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اسے ذبح نہیں کیا, وہ اسی مالک نے اس کو, یعنی اس کے لیے بھی ایک امتحان تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی آپ کریں گے تو یہ آپ سے نہیں ہونے والا, یہ میرے حوالے مالک نے ذبح کیا, یعنی مالک نے ذبح کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی بھی آزمائش کہ اس نے سیل تو کر دیا, ہمارے ہاتھ آ گیا, لیکن اس نے کہا جی اب آپ کے ہاتھ یہ نہیں آنے والا, اب میں ہی اس کو کروں گا. اور بڑا ایک کہہ لیں کہ بڑا ایک پر نور قسم کا کہہ لیں, موٹیویشنل ایموشنل قسم کا وہ ایک پورا منظر تھا. وہ قربانی ہے جس کی ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے. بالکل. تو پھر بالآخر ہوا یہی کہ وہ ذبح بھی اسی جگہ اسی کے ڈیرے پر ہوا, اور اسی کے اس کے مالک نے خود چھری پھیری, اور اس نے بڑے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کسی کسائی کی بھی ضرورت نہیں پڑی, یعنی اس نے اپنے مالک کے, ضروری سی بات ہے کہ اس مالک کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوئے سی بات ہے, اور اس نے بھی کوئی اس نے ہلنے کی کوشش یا بھاگنے کی کوشش نہیں کی, بڑی محبت اور آرام سے وہ اپنے مالک کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے گردن کٹوائی. وہ جو ہم حدیث سننا کرتے تھے واقعہ کہ اونٹ آ رہا ہے باری باری, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یا حضرت علی جو ہے وہ اونٹ گردن نیچے کرتا ہے اور وہ چھری پھیر دیتے ہیں, اور وہ کوئی باندھنے کی ضرورت نہیں یا پکڑنے کی, وہ خود ہی قربان ہو رہے ہیں. تو یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو بیل ہے وہ خود اپنے مالک کے قدموں میں گرا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ذبح کرنا. آپ نے جو ہے وہ سنایا, اور یہی چیزیں جس طرح ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یہ وہ چیز تھی جس طرح مالک کی بھی وہ اس میں آزمائش, آپ لوگ بھی جو کھڑے تھے ظاہر سی بات ہے کہ جو منظر آپ دیکھ رہے تھے تو اس میں آزمائش تھی, لیکن پھر وہی چیز ہے کہ انہی احکامات پر عمل پیرا کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے, جو اللہ تعالیٰ نے کہے, اور جن چیزوں کا کہا یہ اسی چیز کا ہی جو ہے وہ ایک نتیجہ ہوتا ہے, اور اسی چیز کا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ رزلٹ ہوتا ہے. بہرحال ہوپ فلی عبداللہ بھائی ایک خاص طور پر چیز جو آخر پر میں اب کہوں گا بریک پر جانے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک طرف تو یہ دیکھ لیا کہ ہم نے ایز اٹ از جو احکامات ہمیں ملے اس پر ہم نے شریعت کے اکارڈنگ, اسلام کے اکارڈنگ عمل پیرا کیا, لیکن وہیں پر کہیں نہ کہیں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم
ڈیزرونگ لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہوتے. ہم شاید اپنے فریج بھرنے میں یا اس طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. بالکل, میں اس کا جو عید الاضحیٰ ہے, لفظ بھی الاضحیٰ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے, تو بس یہی چل رہا ہوتا ہے, یا بڑی عید کہہ لیتے ہیں ہم لوگ. بنیادی طور پر ایک لفظ ہمارے یہاں بڑوں سے چلتا آ رہا ہے, عید قربان. تو عید قربان کا مطلب ہے ہی قربانی کی عید, اور وہ قربانی ایسی ہے کہ جس میں اپنی جان کی, مال کی, میں ایون کہوں گا اپنے وقت اور اپنے صلاحیتوں کی, ہر چیز کی قربانی جو ہے وہ دی جانی چاہیے. تو میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ عید قربان کا پیغام ہی یہی ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے. تو اس عید پر یہ عہد یہی ہے کہ ہم جو اپنی سب سے قیمتی چیز ہو اس کو اس عید پر قربان کرنے کا, صرف جانور نہیں, اپنی وقت بھی, اپنا صلاحیت بھی, یا اپنی کوئی اور خوبصورت قیمتی چیز ہے تو وہ بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کریں. وہ صدقہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہی چیز ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح 10-15 دن پہلے جو جانور آتا ہے اس کو پالا جاتا ہے, اور سب بڑے ایموشنل اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ایون تو اگر ایک ینگ ہے یا ایک میچور ہے, وہ اگر باہر نہیں رو رہا تو دل ہی دل میں وہ اداس بھی ہے, پریشان بھی ہے جب اس کو قربان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور بچوں کی حالت تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ایموشن جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے. لیکن یہ سارا ایک ایسا ماحول ہوتا ہے آج کے دن جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے عید قربان کے موقع پر, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں. اپنے اس پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, اس خاص ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عید گھر گھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس اسپیشل پروگرام میں جو ہمارے ساتھ آج کے اس موقع پر گیسٹ موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میں نے ابھی اس سے پہلے جب بریکس کیں تو وہ آپ کے سامنے گوشت گزار کی کہ کوئی بھی ایک شخص جو ایک ذمہ دار ہوتا ہے, جو بھی ایک رسپانسیبل ہوتا ہے, تو وہ چیزیں یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں معاشرے میں, سوسائٹی میں اگر ایگزسٹ کر رہا ہوں, رہ رہا ہوں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو ایک ڈیکورم ہے, SOPs ہیں, ان پر جو ہے وہ پورا ایک طرح سے اترا جائے. اور یہی چیزیں وہ تہوار کے حوالے سے بھی ہوں, وہ عید ہوں, وہ چھوٹی عید ہو, وہ بڑی عید ہو, ان حوالے سے بھی ہو, تو یہ چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں. صفی الرحمان بھائی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں, ان سے میں نے اس سے پہلے بھی بات چیت کی ہے. تو صفی بھائی, خاص طور پر عید کے موقع پر میں چونکہ تھوڑی سی بات آپ سے کروں گا, پھر اس کے بعد آپ کے دوست صاحب آپ جو ملنے آئے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے, کیونکہ یہاں پر ایک اور چیز بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ ڈاکٹر مدثر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی تھے, لیکن ان کی کچھ جو ہے وہ مصروفیات تھیں, چونکہ اور بھی کچھ مہمان آ رہے ہیں. آج کا یہ جو موقع ہے رش بہت زیادہ ہے, تو ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ جائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ صفی بھائی ہمیں ملاقات کروا رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن رفا یونیورسٹی میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. صفی بھائی, تھوڑا سا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ خاص طور پر جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں عید کے حوالے سے, جو آپ کو ڈیوٹیز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے دی جاتی ہیں, کتنا کو اس پر اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تک عمل پیرا کر چکے, کتنا کو باقی ہے, کتنا کو گوشت ابھی تک تقسیم ہو چکا ہے, اور کتنا بھی مزید کرنا ہے؟ جی قائم بھائی, یہ جو ہے عید کا دن, عید الاضحیٰ کا خاص طور پہ ایک بڑا ہیکٹک ڈے ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے ذمہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی کہ ہم اپنے امپلائیز کے لیے جو ہے وہ جو جونیئر امپلائیز ہیں ان کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں, تو وہ خاص طور پہ میرے ذمہ ہوتا ہے. تو وہ ہمارا یہاں پہ فارم ہاؤس ہے, وہاں پہ ہم لوگ اس کی قربانی کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کے جو ہے وہ باقاعدہ پورشنز جس طرح بنا کے اور ہم وہ امپلائیز میں اپنے تقسیم کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ فیصل آباد آنے کے بعد, جس طرح سے آپ کو بتایا کہ گاؤں میں ہم عید کرتے ہیں, جی تو وہ پھر فیصل آباد آتے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ اب ان ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جب میں گھر آتا ہوں, تو پھر یہ دوست احباب جو ہیں جیسے آئے ہوئے ہیں یہ ملنے آ جاتے ہیں. جی بالکل بالکل, سوشل لائف جو ہے آپ کو پتہ ہے بڑی ضروری ہے. رحمان بھائی تعارف کروائیں میرے ساتھ. جی میں ضرور کراؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملنے بھی آئے ہوئے ہیں, اور عید کا موقع دوستوں کے بغیر جو ہے وہ ادھورا سمجھا جاتا ہے. جی یہ بھائی کا تعارف. یہ قاسم اشفاق صاحب ہیں جو میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ میرے ساتھ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر ہی جو ہے یہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں. قاسم اشفاق صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں شبیر حسین, یہ رفا انٹرنیشنل کالج کو کی ذمہ داری ان کی ہے, اور یہ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. جی اس کے ساتھ علی کیسر صاحب ہیں, تو یہ ویسے تو گورنمنٹ امپلائی ہیں,
تو لیکن یہ میرے دوست ہیں, کلاس فیلو ہیں. آج کے دن انہوں نے آپ کو خصوصی طور پر جو ہے وہ ٹائم دیا. ظاہر سی بات ہے عید میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے پورشن ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ فیملی کے ساتھ بھی اسپینڈ کرنی ہے, آپ نے قربانی بھی کرنی ہے, گوشت بھی تقسیم کرنا ہے, دوستوں کو بھی ٹائم نکالنا ہے, اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے. میں جو ہے وہ قاسم بھائی سے بات کا جو ہے وہ آغاز کروں گا. قاسم بھائی, سب سے پہلے تو عید کی خوشیاں, بڑی عید کی بڑی خوشیاں ڈھیر مبارک ہو. کیسا گزر رہا ہے قاسم بھائی آج کا دن آپ کا؟ جی خیر مبارک. جی دن تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ بچے ہوتے ہیں تب کھیلتے ہیں, مزہ آتا ہے. جب آپ پہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں تو جس طرح صفی بھائی نے کہا کہ ہیکٹک ڈے گزرتا ہے ایک رسپانسبل آدمی کا عید کا. باقی یہ ہے کہ یہ ہماری روٹین ہے ہر عید پہ. جب سے صفی بھائی سے دوستی ہوئی ہے تو ہر عید کے دوسرے دن یا پہلے دن ان کو جب بھی ان کا ٹائم ملتا ہے ان سے پوچھتے ہیں, وہ گھر پہ اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کو ملنے آ جاتے ہیں. ذرا تھوڑا سا وہ ساری روٹین سے تھوڑا سی فراغت ملتی ہے, سارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی باتیں کرتے ہیں, یعنی وہ پوری ایک محفل کا سامان جو ہے وہ باندھا جاتا ہے. اچھا, میں نے صفی بھائی سے تو یہ چیز دیکھی, بات کی کہ ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر مدثر احمد صاحب کو انہوں نے ایز اے فادر کیسے پایا, انہوں نے بڑی اس پر جو ہے وہ زبردست گفتگو کی. آپ نے بھی یہاں پر آپ جب ایز اے امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیسا ایک انوائرمنٹ ماحول ہوتا ہے, کیسے وہ عید کے دن میں آپ کو ظاہر سی بات ہے ان کا ملنا یا عید سے ہٹ کے ان کی جو ایک روٹین ہے وہ کیسی ہوتی ہے, خاص طور پر اپنے امپلائیز کے ساتھ؟ اس میں یہ کہوں گا کہ یہاں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی نوکری کر لیں یا کسی کے ملازم ہیں. وہ اپنے بچوں کی طرح خیال کرتے ہیں. یہاں میں دیکھتا ہوں کسی کی بھی شادی ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی پے گریڈ کا ہو, ڈاکٹر صاحب اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اگر اس نے دعوت دی ہے تو اس کو قبول کریں. ایگزیکٹلی جی, بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شخص کوئی ایک بڑی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے یا اس کے ذمے ایک بڑی ذمہ داری ہے تو وہ ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان سے وابستہ فیملیز, خاندان جو ہے وہ کسی مایوسی کا شکار نہ ہو. اور یہی چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں. جس طرح صفی بھائی بھی ایک چیز بتا رہے تھے کہ باقاعدہ جو جونیئر امپلائیز ہیں ان کے گھر جو گوشت ہے وہ تقسیم کر کے ہی آپ آئے ہیں. بالکل یہ دیکھیں کہ وہ تقسیم کر کے ہی آئے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شبیر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف بھی بڑھیں گے, ان سے بھی بات چیت کریں گے اور آج کا یہ جو تہوار ہے اس حوالے سے جانیں گے. شبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کی ڈھیر خوشیاں مبارک ہوں. آپ کو بھی بھائی مبارک ہو. صفی بھائی کو ایز اے دوست آپ نے پایا, کیسا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے ایز اے مینٹور پایا, کیسا جو ہے وہ عید کا دن ان کے ساتھ, اس فیملی کے ساتھ گزرتا ہے؟ دیکھیں جی قائم بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مدثر صاحب ہی از لائک مائی فادر. اور جہاں تک بات ہے صفی الرحمان بھائی کی, ہم آپس میں دوست نہیں ہیں, ہمارا رشتہ آپس میں بھائیوں کی طرح ایک مضبوط رشتہ ہے. اور اگر میں اس حوالے سے بات کروں کہ صفی بھائی کو یا ڈاکٹر مدثر صاحب کو, میں ان سے ہٹ کے ہمارے جو دوسرے دو بھائی ہیں عبد الرحمان مدثر صاحب اور عبداللہ مدثر صاحب, ہم سارے ایک فیملی کی طرح ہیں. ہم آپس میں جو بھی ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ساتھ ہم گزاریں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بالکل وہی ذمہ داریاں جو ان کے بچوں کی ان پہ ہیں ویسے ہی وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم ان کے بچے ہیں. جو ماں باپ کی طرف سے ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے وہی تربیت ہمیں اس گھر میں آ کے ڈاکٹر مدثر صاحب جو ہیں وہ ان سے ہمیں ملتی ہے. یعنی یہ چیزیں کمی محسوس نہیں ہوتی کہ بندہ اپنے گھر بیٹھا ہے یا ڈاکٹر صاحب کے گھر, کبھی بھی ایسا محسوس بہت اچھی چیز ہے. یہی بات ظاہر سی بات ہے کہ ایک امپلائی, ایک ورکر جب ایک ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس امپلائی سے ہٹ کر ایک فیملی کا طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صفی بھائی آپ بھی بہتر اس چیز کو بتا سکتے ہیں, اس میں ورک پوٹینشیل بھی بڑھ جاتا ہے, وہ اس کام کو ذاتی کام بھی سمجھتا ہے, دلچسپی بھی لیتا ہے اور پروگریس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کام کرتا ہے. اچھا, مجھے آپ کا صفی بھائی کے ساتھ ٹائم گزرا, ان کی مجھے کچھ شرارت بھی بتائیں عید کے دنوں میں, کوئی عید کے دنوں میں کوئی شرارتیں کی ہوں, کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ بندہ ہو وہ اس کو چھوڑ دیا ہو, کوئی اس طرح کی شرارتیں؟ دیکھیں جی, اس وقت تو ہم میچورٹی کے اس لیول پہ ہیں کہ شرارتیں ہم میں سے جو ہے نا وہ ان کی نفی ہو چکی ہے. جب بچپن کا دیکھیں نا, 3 ہی تو مراحل ہے انسان کی زندگی میں, بچپن ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ جوانی کا عالم, اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے. ابھی ہم جو ہیں وہ اس وقت درمیانی جو سٹیج ہے اس میں ہیں. اس سٹیج میں آ کے جو ہے نا ذمہ داریاں جو ہے نا ان کو اوورٹیک کرنا ہوتا ہے.
جب ذمہ داریوں کو انسان اوورٹیک کرتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کی جو ماضی میں ہوتی ہیں وہ آپ کے معاملات سے جو ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ صفی بھائی کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری شرارتیں نہیں ہیں جو ہمارا آپ کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ کا سبب ہے. وہ صفی بھائی بذات خود ایک بہت خوبصورت شاعر ہیں. جب بھی کبھی بوریت ہوتی ہے, انہوں نے بتایا نہیں, یہ تو ان کا ہڈن ٹیلنٹ ہے, یہ تو ابھی آپ چیز بتا رہے ہیں اور آخر پر شاعر کے شعر کے ساتھ ہی آپ نے پروگرام کا اختتام کرنا ہے صفی بھائی. ہماری انٹرٹینمنٹ میں جو سب سے اہم چیز ہے, دیکھیں سارا دن انسان جو ہے وہ اپنے کاروباری معاملات اپنی جاب کو لے کے اتنا سٹریسڈ ہوتا ہے کہ شام میں جب دوستوں کی محفل میں آتے ہیں وہ ساری انزائٹی, وہ سارا سٹریس جو ہے, جو ڈپریشن ہے, یہ ساری چیزیں ریلیز ہو جاتی ہیں. وہ چیز تھی جو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ عید کے اس تہوار میں ہمیں دوستوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. جہاں پر ہم باقی ساری کمیونٹیز کا خیال رکھ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ اب ایک قربانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, ہم نے فیملی گیدرنگ کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے, ہم نے گوشت تقسیم کرنے کے لیے ڈیزرونگ لوگوں کے لیے وہ ایک ٹائم جو ہے وہ اسپیسیفک کیا ہوا ہے. وہاں پر دوست جو ہے جو آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہی ہیں, ان کا بھی ٹائم ہمیں ضرور اس موقع پر جو ہے وہ نکالنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوست موجود ہیں, علی کیسر صاحب, ان کی طرف بڑھیں گے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. عید کی خوشیاں آپ کو بھی بھائی ڈھیروں ڈھیر مبارک ہوں. کیسے آج کا دن گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا دن گزرا. قربانی کی ذمہ داریوں سے ہم فارغ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ ہمارا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں شام کو جب ہم دوستوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے اس عید پہ جو ہے نا ہمارا ایک اہم حصہ آپ کے مطابق. ٹھیک ہے, اور اس دن کو پھر اچھے طریقے سے انجوائے بھی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جی کہ عید کی یہ جو خوشیاں ہیں وہ عید کی خوشیاں خاص طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دوست ہوں, اپنی فیملی ہو, اپنے جو ہے وہ آپ کہیں کہ جو ڈیزرونگ پیپلز ہے جن کا خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں, ان کے ساتھ ان کا جو ہم فریضہ ہے وہ بھی سر انجام دینا ہے, اور ان کے ساتھ بھی آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ وہ تعاون کوآپریٹ کرنا ہے جو بڑی عید پر, عید قربان پر کیا جاتا ہے. صفی بھائی میسیج بھی دیجیے گا, اور جو خاص طور پر ہماری عید کے حوالے سے بہت ساری ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اگر نمائش کی بھی ہم نے جس طرح بھی آغاز میں بھی بات کی, پھر لوگوں کو ایک سٹور کرنے کا مسئلہ عید کے دن, آج کے دن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ پیپل تک اس طرح جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے وہ اس طرح خدمت نہیں کر پاتی ہیں. جی بالکل, آپ جو ہے وہ درست فرما رہے ہیں کہ جو ہے بیسیکلی جس طرح سے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ ڈسکس ہوا کہ عید کا مقصد جو ہے بیسیکلی وہ قربانی, عید الاضحیٰ کا مقصد تو ہے قربانی دینا. تو اگر جن لوگوں نے مطلب جن کو اللہ نے استطاعت دی اور انہوں نے قربانی دی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, ان کا خیال رکھیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلب سفید پوش ہیں جو بظاہر آپ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ارد گرد اپنے لوگوں کا خیال رکھیں اور ان تک ان کا حق پہنچایا جائے. بالکل ایگزیکٹلی, اور ان تک جو ہے ان کا حق پہنچایا جائے تاکہ دین اسلام میں جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں خاص طور پر آج کے عید قربان کے اس دن کے حوالے سے, اس پر ہم منوان عمل پیرا کر سکیں, اور وہ سارے SOPs جو ہے وہ ہم ساری جو چیزیں, سارے جو پوائنٹس ان پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں. آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ عید کی یہ جو بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں وہ ضرور انجوائے کریں. تو شعر ایک ہو جائے آج کی اس مناسبت سے. جی ضرور, میں نے پہلے جس طرح سے بات کی تھی کہ عید بیسیکلی بچوں کی ہوتی ہے, خوشیاں ان کی ہوتی ہیں, بڑوں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں اپنے ایک شعر کے ساتھ اس کا اختتام کروں گا کہ میرا ایک شعر ہے کہ عید آئی تو ایسا لگتا ہے, عید آئی تو ایسا لگتا ہے, عید کا انتظار اچھا تھا. ایگزیکٹلی بالکل جی, بہت اچھا شعر ہے. اور واقعی اگر عید جب آتی ہے اور عید کا یہ تہوار ہوتا ہے تو پھر ہی ہم اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں کہ عید کیا ہوتی ہے, اور عید پر جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں پھر ہی ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آج کے اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن گھر گھر عید کے ساتھ اپنے میزبان قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو جلد اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.